بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ ہر عزادار کی یہ خواہش ہے، آرزو ہے، جو وہ اپنے دل میں بسائے ہوئے عزاداری کے فرش پر قدم رکھتا ہے۔ وہ کون سی آرزوئیں ہیں، خواہشات ہیں، آج آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اس بابرکت فضیلتوں والے ذکر کے صدقے میں اللہ اس کی تمام لغزشوں، کردہ نا کردہ گناہوں کو بخش دے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو عزاداران حسین ایک بشارت میں بھی آپ کو دینا چاہوں گی، خوشخبری دینا چاہوں گی کہ رب کائنات ارحم الراحمین تو امام حسین کے نام پر جنت بانٹ رہا ہے، اور اس جنت میں داخلے کے لیے آپ کو کوئی قیمت یا اجرت نہیں دینی۔ لیکن آپ سب صاحبان فہم و فراست ہیں، اللہ عادل ہے، اور اگر وہ ہمیں جنت دے رہا ہے تو بدلے میں ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سوچیں، ذرا سوچیں، اپنے تخیل کو بیدار کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ لیکن یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ سے کچھ طلب نہیں کر رہا، کوئی فرمائش نہیں کر رہا، بلکہ صرف کرائیٹیریا، جس چیز کی اہمیت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ آپ کے دل میں محبت امام حسین ہے۔ بے شک سید الشہداء کی محبت میرے، آپ کے، ہم سب کے دلوں میں ان کی محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ اس کی قدر و منزلت اللہ کے نظر میں اتنی زیادہ ہے کہ، اور محبان اہل بیت، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اہل بیت، وہ ہماری آنکھوں سے جو مصائب اہل بیت میں آنسو نکلتے ہیں، وہ بارگاہ الہی میں کتنے محبوب ہیں، کتنے محترم ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کیا، ہمارے آنسوؤں کی اوقات کیا کہ ہم جیسے حقیر فقیر گناہ گاروں کے آنسو رومال جناب سیدہ طاہرہ میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، میں جگہ پا جائیں۔ کیا قدر و منزلت ہے ان آنسوؤں کی جو مصائب میں بہائے جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آپ سب بہت جوش و خروش سے مجالس عزا میں جا رہے ہیں، اپنی فیملیز کو لے کے جاتے ہیں، آپ کی خواتین بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گی اور یہ دعا گو ہوں کہ جو بھی جا رہا ہے عزاداری میں، وہ یہ نیت کر کے جائے، بلکہ بہتر ہوگا کہ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھ کے جائے کہ فرش عزا پہ بیٹھنے کے بعد، اے خدائے بزرگ و برتر، اے ارحم الراحمین، ہماری آنکھوں میں وہ آنسو آ جائیں کہ جس کی وجہ سے جو مالے مجلس عزا ہے، اصل جیسے ہر ایک چیز کا ایک ثمر ہوتا ہے، ایک پھل ہوتا ہے، تو یہ جو ساری فرش عزا بچھائی جاتی ہے، اس کا پھل وہ آنسو ہیں جو آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ تو خدا را کوشش کیا کریں کہ دنیاوی غموں میں، دنیاوی پریشانیوں میں رونے کی بجائے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ کا دل بھر آئے، غم حسین میں آنسو بہائیں، کیونکہ غم حسین میں آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے یہ آنسو، یہ پانی کے چند قطرے بہت قیمتی ہو جاتے ہیں، ان کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ یہ آنسو کسی دنیاوی غم میں نہیں، بلکہ مولا کائنات سیدۃ النساء العالمین کے لخت جگر کے غم میں، فرزند رسول کے غم میں بہہ رہے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ
اس ذکر کے صدقے میں، ان دنوں کے صدقے میں مولا تمام مومنین و مومنات کی کل حاجات پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے، بیمار مدینہ کے صدقے میں مکمل بے عیب شفا عطا ہو، اور ہر قسم کی بیماری کو ان کے جوڑ بند سے دور کر دے۔ مولا تجھے واسطہ ہے مولا حسن کے وسیع ترین دسترخوان کا، مولا رضا کے وسیع ترین دسترخوان کا، تمام مومنین و مومنات کے دسترخوان میں دن دگنا رات چگنا اضافہ فرما۔ مولا ہمارے بچوں کو نیکی کی توفیق دے، مولا انہیں اس قابل بنا دے کہ امام زمانہ کے ناصرین و منتظرین میں شمار ہوں۔ مولا ہماری بیٹیوں کے لیے نیک گھر نیک بر عطا فرما، وہ اسباب پیدا کر دے، وہ گھر ظاہر کر دے جہاں ہماری بچیوں نے کہ رشتے ہونے ہیں، شادیاں ہونی ہیں، مولا نیک لوگوں سے واسطہ پڑے۔ اور مولا بچوں کے لیے بہترین روزگار عطا فرما، بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق عطا فرما۔ مولا ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے۔ مولا کشمیر میں جو اس وقت حالت جنگ میں ہے، مولا انڈیا کے ظلم و بربریت سے ان کو نجات دلا دے، آزادی عطا ہو، اور جیسے وہ لوگ چاہتے ہیں ویسے وہ اپنی زندگیاں گزاریں۔ مولا تمام دعاؤں کی ایک دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور جب امام زمانہ کا ظہور ہو ہمیں اجازت ہو کہ انہیں لبیک کہیں۔ انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔